مولاي صل وسلم دائما ابدا بحمد اللہ تعالی. آج ہمارا 50واں سبق ہے. 8واں سپارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 سے آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ پر تورات نازل کی اور اس میں احکام بیان ہوئے. یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارک، یہ برکت والی ہے. فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور پرہیزگاری کرو، لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحم ہو. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی. طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفتین 2 گروہ. اصل میں طائفتان ہے، علا چونکہ حرف جر ہے اسی وجہ سے یہ مجرور اس طرح، علی طائفتین من قبلنا. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی. یعنی یہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں یہ کہتے کہ ہم سے پہلے عیسائیوں پر کتاب اتری، یہودیوں پر کتاب اتری، تو ان 2 گروہوں پر کتاب اتری، ہم پر تو اتری کتاب کوئی نہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، ان تقولوا، کبھی یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، ہم پر تو کتاب نہ اتری. او تقولوا، یا کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب اترتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے. یعنی تو تمہارے جو ایکسکیوز ہیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہو جی کتاب نہیں اتری. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل، وَہُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت آئی. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. وصدف عنہا، اور ان سے منہ پھیرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. عن قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، یصدفون منہ موڑ جاتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذاب ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، بما كانوا یصدفون، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آئیں. یعنی جب فرشتے آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر عذاب بھی لے کے آتے ہیں. او یأتی ربک، یا خود تمہارا رب عذاب لے آئے، یا تمہارے رب کا عذاب آئے. او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے. یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا. وہ کون سی نشانی؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. بڑی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی جب آ جائے پھر کسی کا ایمان لانا فائدے مند نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو فوراً ہی قیامت آ جائے گی، اس کے بعد وقت ہوگا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ایک پلینٹ ایسا بھی ہے جہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے. تو بعید نہیں ہے کہ ہماری زمین جس طرح روٹیٹ کرتی ہے کسی روز الٹا چل پڑے. قرب قیامت ایسا ہوگا، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے ہوگا. فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب نصف النہار پہ آئے گا، پھر ڈوبے گا، پھر مشرق سے طلوع ہوگا.
تو جب سورج ایک دفعہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا یا اس کے بعد کسی کا نیکی کرنا یہ کام نہیں آئے گا۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یوم یأتی بعد آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ کس نے؟ جان نے، کسی نفس نے۔ ایک تو وہ جس نے پہلے سے ہی اسلام قبول نہیں کیا، سورج مغرب سے نکل آیا، اب وہ اسلام قبول کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یا اس نے اسلام تو قبول کیا مگر نیکی کبھی کوئی نہیں کی، تو جب اس نے دیکھا کہ بھی سورج مغرب سے نکل آیا تو کہے گا اوے مر گئے، لٹ گئے، تو میں نیکیاں کرتا ہوں، تو اس کے بعد فرمایا جو نیکی ہوگی وہ بھی کام نہ دے گی۔ قل، تم فرماؤ، انتظروا، انتظار کرو، رستہ دیکھو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور شیعہ ہو گئے، یعنی فرقے فرقے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شیعہ بالکل پسند نہیں ہے، جو بندہ فرقہ بازی الگ الگ ہو جائے، جماعت سے الگ اپنی جماعت شروع کروا لے، اجتماعیت کو توڑے، اللہ کو یہ لوگ بالکل پسند نہیں ہے۔ چوتھے سے بارے میں ہم نے پڑھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ جناب ابن عباس کی تفسیر ہے، وہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن شریف ہے، یہ اللہ کی رسی۔ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا بے شک الَّذِينَ، وہ جو فرقوا دینہم، اپنے دین میں راہیں جدا جدا کر بیٹھے، وکانوا شیعا، اور شیعہ ہو گئے، یعنی کئی گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کو ان سے کوئی علاقہ نہیں ہے، ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی پھر اس کو اللہ رب العزت ان کو اس کی سزا دے گا۔ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لائے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کرے، برائی لائے، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا، بندے تو کوئی نیکی کرے گا میں 10 کے ساتھ ضرب دوں گا، لیکن اگر تو برائی کرے گا تو اس کو 10 کے ساتھ ضرب نہیں ہوگی، تیری ایک برائی وہ ایک ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ اب وہ جو برائیاں بندہ لے کے آئے گا، اگر اللہ کا عدل ہوا تو اس پہ سزا ہوگی، اگر فضل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ نیکیاں یہ 10 کے ساتھ ضرب دی جائیں گی تو یہ کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ کسی نے کہا جی رجسٹر کاؤنٹ ہوں گے، رجسٹر لکھے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت میزان رکھے گا، اور میزان میں ایک شخص کے گناہوں کے رجسٹر 1 2 4 10 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ وہ کہے گا لو میرے تو بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں، نیکی کوئی بھی نہیں، اور یہ گناہ ہی گناہ۔ فرمایا جائے گا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا وہ رکھا جائے گا دوسری جانب۔ جب وہ رکھا جائے گا تو یہ جو 99 رجسٹر ہوں گے یہ اچھل پڑیں گے، اس کا اتنا وزن ہوگا۔ اب وہ جب غور سے دیکھے گا لکھا کیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی وزنی شے ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے خلوص کے ساتھ ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اللہ ضرور بھی ضرور اسے جنت عطا کر دے گی۔ ہاں جو اس نے گناہ کیے اس کا بدلہ اس کو ملے گا، لیکن جنت وہ ضرور داخل ہوگا۔ تو سوال یہ کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ تو آج تو آسان ہی بڑا ہو گیا، یہ معتزلہ یہ انکاری ہیں کہ کوئی میزان نام کی شے بھی ہے، یہ شے کے انکاری
کہتے جی یہ کاؤنٹ ہو نہیں سکتی، اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی کہے جی آپ نے نیکی کی جی کی، وہ کہ جی دکھائیں، آپ کیا دکھائیں؟ نیکی تو آپ دکھا نہیں سکتے، برائی کی تو برائی بھی نہیں دکھا سکتے، تو یہ کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ تو آج کل چونکہ آسان بڑا ہو گیا، شوگر چیک کرنی ہو تو اس مشین سے وہ بتا دیتا ہے جی اتنی شوگر ہے، الگ سے آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں اتنی شوگر ہے؟ نہیں دکھا سکتے۔ بی پی کس کا ہائی ہو تو آلہ لگایا جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے جی اتنا ہائی ہے اور اتنا لو ہے۔ بخار ہو، بخار کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، لیکن وہ تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے جی اتنی حرارت ہے، اتنا درجہ حرارت ہے۔ تو جس طرح یہ چیزیں اب پیمانوں کے ذریعے ان کی پیمائش ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت پیمانہ رکھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے یہاں پر جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں جو میزان ہے وہاں جو چیز وزنی ہوگی وہ اوپر ہو جائے گی۔ وزنی چیز یعنی نیکیاں اگر زیادہ ہوں گی تو وہ پلڑا اونچا ہوگا، اس کو کہتے ہیں بھاری پلڑا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا تھے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، اسی وجہ سے بار بار جناب ابراہیم کا تذکرہ۔ تو جناب ابراہیم بالکل سیدھے رستے پر، اللہ نے فرمایا وہ تو مسلم تھے، اللہ کے حضور سر جھکانے والے تھے، حنیفہ ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہ تھے۔ قل محبوب آپ کہیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیای، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عبادت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے اس کے مطابق تو کوئی بندہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانیاں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو پھر یہ عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سوال یہ، سب سے پہلے مسلمان تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضور علیہ السلام سے پہلے جو نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، کئی ہزار سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ محبوب آپ کہو میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اس نور نے پھر سجدہ کیا، یعنی اللہ کے حضور سر جھکایا۔ یہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا رب چاہوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ محمود اور ایاز بادشاہ اور غلام تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ محمود نے کہا یہ اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لو، سامنے کافی چیزیں اس نے رکھی، تو غلام آئے، مصاحب آئے، کس نے ہار اٹھا لیا، کس نے انگوٹھی اٹھا لی، کسی نے کوئی پوشاک اٹھا لی، کس نے تلوار اٹھا لی۔ ایاز کھڑا ہے، کہتا جی تو کچھ نہیں اٹھا رہا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہتا جی سب نے اپنی مل مار لی ہے، میں نے آپ کو مل مار لیا۔ کہتا جی کیا مطلب، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کہتا جب تو مل گیا تو سب مل گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں اسی وجہ سے تو ایاز سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے، فرمایا قل غیر اللہ یبغی ربا، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، جس کو وہ مل جائے مطلب یہ ہے کہ سارے خزانے پھر اسی کے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کا ذمہ ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ یہ فیس بک پہ جانے امام شافعی سے منسوب کون سا قول چلتا ہے
کہ جو بندہ زنا کرے گا تو اس کے گھر والوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، جو بندہ یہ برائی کرے گا تو اس کے گھر والوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ قرآن شریف کی آیت واضح ہے، جو بندہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے، گناہ کرے بندہ تو قصوروار اس کی ماں کیوں، گناہ کرے دوسرا قصوروار اس کی بہن بیٹی کیوں، وہ کیوں بوجھ اٹھائے؟ نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ باپ نے غلطی کی ہے تو بیٹے کو سزا نہیں ہوگی، بیٹے کی غلطی کی سزا باپ کو نہیں دی جائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ جب نے پہلے جملہ کہا کہ بیٹا جو کرتا پھرے باپ کو سزا نہیں ملے گی، اس وقت ہے کہ جب باپ نے اس کی تربیت اسلامی نہج پہ کی ہو، اسے صحیح غلط کی تمیز بتائی ہو۔ اگر اس نے بتائی نہیں ہے اور بیٹا لگا ہوا، باپ کہتا بھی ٹھیک ہے تو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ ناچ رہا ہے تو باپ بھی ساتھ ناچ رہا ہے، وہ گانے گا رہا ہے تو باپ بھی ساتھ گانے باجے شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ساتھ قصوروار ہے، اس نے اس کی تربیت نہیں کی، اب یہ قصوروار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر باپ نیک صالح ہو، بچوں سے کہتا ہے آؤ بھی اللہ کی طرف آؤ، آؤ بھی دین کی طرف آؤ، نماز کی طرف، وہ سنتے نہیں ہیں، اب باپ قصوروار نہیں ہو۔ اس طرح کچھ بچے انہوں نے سوال کیا، جی ابا جی میری شادی نہیں کرتے تو ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کے حقدار یہ ہوں گے۔ باپ کے ذمے ہے تمہیں پال پوس کے بلوغت تک پہنچا دینا اور اچھا رشتہ ملے تمہارا نکاح کر دینا۔ اب اگر تو کسی قابل ہی نہیں ہے، اس نے بیچارے نے کوشش کی تجھے کوئی رشتہ نہیں دینے کو آمادہ، کیوں تیرے لچھن ایسے ہیں، تو کسی کام کاج کا نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تو کما کے کھلا نہیں سکتا، تو اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہے، اور تو کہہ رہا جی اس کو لے کے ہیں وہ بھی ان پہ بوجھ بن جائے۔ یعنی شرط ہے نا کہ شادی کون کرے؟ جو نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، نہ کہ نان نفقہ تیرا باپ ادا کرے گا۔ تو اگر تو نان نفقہ ادا کر سکتا ہے پھر وہ شادی نہیں کر رہے، اب یہ گناہ گار ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، دین اسلام میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی، باپ سے نہیں کہا جائے گا تو نے اس کو روٹی نہیں کھلائی، تو نے اس کو چھت نہیں دی، باپ کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ابا جی پڑھا بھی رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، اب ٹینشن میں چل کاروبار چاہ رہے تھے سیدھا ہو جائے، ساری زندگی اسے میں گھلا رہے ہیں، حالانکہ ان پہ یہ لازم فرض ضروری نہیں ہے۔ پھر شادی ہوگی، پھر تمہاری بیوی کو گھر لے کے آئے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی نہیں ہے۔ اچھا تمہاری بیوی آ گئی، اب بچے بھی اسی گھر میں ہو رہے ہیں، ان کو بھی وہ رکھتے ہیں، ان کو بھی پالتے ہیں، تو یہ ان کا احسان ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا جو تم نے اپنے حرام کردہ چیزیں خود ساختہ بنا لی ہیں یہ حرام نہیں ہے، حرام تو شرک کرنا ہے، حرام تو والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا۔ نائب کسی بڑے کا ہی ہوتا ہے، کوئی ہے تو اس کا نائب ہے، تو وہ کون؟ اللہ کی ذات۔ ایک کے بعد دوسرا نائب بنا دیا جاتا ہے، ایک اٹھایا دوسرے کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی۔ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ہمیں پریشانی اس وقت ہوتی ہے یا ہم ہمت اس وقت ہار جاتے ہیں جب کہتے ہیں یار یہ بندہ کتنے چلا گیا تو میں اتھے تھا اتھے، یہ کتنا مشہور ہو گیا اور میں ادھر کا ادھر ہی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر ایک کو درجوں میں فضیلت دی ہے۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہے، نہ کسی کی شکلیں ملتی ہیں نہ عقلیں ملتی ہیں، نہ جو خوبیاں ہیں وہ سب میں برابر ہیں۔ ایک خوبی میں وہ بہتر ہوگا، دو میں آپ بہتر ہوں گے، ایک میں وہ اچھا ہوگا، 4 میں آپ اچھے ہوں گے۔ تو اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے الگ ہی ہر ایک کو پیدا کیا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو جب موازنے شروع ہوتے ہیں پھر انسان کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن ہوتا کب ہے؟ جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی، آرزوئیں پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ کب ہوتی ہیں؟ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں۔ اس میں قصوروار یہ سوشل میڈیا ہے،
جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ پھر اس کی نمائش شروع کر دیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں جی ہمارے پاس یہ ہے، وہ جھوٹ ہے سچ ہے، کسی مانگ تانگ کے لیا ہوا ہے۔ اب ان کی زندگی ہے ہی یہ کہ بھئی کسی کو دکھایا جائے، اور پھر الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے نظر لگا دی، کسی نے یہ کر دیا۔ ابھی جب تم دوسروں کو دکھاؤ گے تو ہر نظر تو اچھی نظر نہیں ہوتی، اس میں سے 70% وہ حسد کی نظر سے دیکھیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ تمہیں آزمائے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اچھا وہ آزمائے گا کس میں؟ فی ما آتاکم، اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، تمہارا رب سریع العقاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا ہے، مہربان۔ سورۃ الاعراف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیتیں ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اس کا نام اعراف اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک آیت ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اسی بنا پر اس کا نام الاعراف ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اپنے مقام پر اس کی تشریح، اس کی توضیح اور تفسیر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے قطع قطع کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، قرآن مجید سارا مربوط ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کچھ صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ علمس نہیں پڑھیں گے، اس کو الف لام میم صاد پڑھا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ اس کا معنی جانتا ہے، اللہ کی ادا سے رسول اللہ جانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے آپ کے بعض مقربین جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے محبوب ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، فی صدرک حرج، آپ کے سینے میں اس سے تنگی نہ ہو، منہ اس سے، لتنذر بہ، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ، وذکریٰ للمؤمنین، اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو سمجھتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب آیا بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، جب وہ سو رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا، اذ جاءهم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا، الا مگر ان قالوا، وہ یہ بولے، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول آئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے۔ رسولوں سے کیا پوچھنا ہے؟ میرا پیغام پہنچا دیا؟ ان سے کیا پوچھنا ہے کہ تم تک پیغام پہنچ گیا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ وہ انکار کریں گے کہ مولا ہم نے تو گناہ نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائے گا؟ ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، انسان کے کان گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم کہیں گے کہ یہ تمہارے اپنے ہیں جو گواہی تمہارے خلاف دے رہے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن ضرور ہوگا، اس دن وزن تول ضرور ہونا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلے بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہی مراد کو پہنچے۔ پلے بھاری کیسے ہوں گے؟ یہ اوپر اٹھ جائیں گے۔
ومن خفت موازین، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جمع دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے۔ اس میں رد ہے ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پہ رہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین میں پھرا کرو، زمین میں سیر کیا کرو۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جمع دیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زندگی کے اسباب بنائے ہیں۔ تو زندگی کے اسباب ہیں کہاں پر؟ اسی زمین پر۔ حضرت انسان کے لیے کسی اور پلینٹ پر زندگی کے کوئی بھی ایسے اسرار و رموز نہیں پائے جاتے کہ جس سے انسان وہاں پر رہ سکے۔ اگر جائے بھی تو کھیتی کہاں پہ کرے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، تصویر بنائی، تمہارے نقشے بنائے۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کا مطلب گندم گوں، گندمی رنگت والا۔ تو جو سب سے پہلے انسان بنائے اس کا نام تھا آدم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج عطا کیا اور یہ ابو البشر ہیں۔ تو ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب سجدے میں گرے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے رحمت خداوندی سے مایوس، مایوس اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ لم یکن من الساجدین، سب نے سجدہ کیا، سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ان کو سجدہ کرو، تو سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ تعبدی، وہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی، شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، لہٰذا ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں نہ سجدہ تعبدی کی اجازت ہے، سجدہ تعبدی کوئی کرے گا یعنی عبادت سمجھ کے کرے گا تو کفر ہے، سجدہ تعظیمی کرے گا تو حرام، ممنوع اور گناہ۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما منعک، تجھے کس شے نے روکا، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ قال، بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا۔ اب اس نے دیکھا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ جو چیز اوپر اٹھے، جو بڑے بلند ہو، وہ بہتر ہے، جو نیچے گرے وہ بہتر نہیں۔ اس نے اپنے دے ایک دلیل دی، قال فاہبط منہا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک، اب فاہبط، اتر جا، اس کا مطلب ہے کہ جنت یہ بلندیوں پر ہے۔ کہاں ہے؟ بلندیوں پر۔ قال فاہبط منہا، اور تیار ہے، یہ بھی یاد رہے، جنت ہے بلندیوں پر اور تیار ہے۔ اللہ نے کہا اعدت للمتقین، ہم نے تیار کر رکھی ہے متقیوں کے لیے۔ تو جس طرح جنت تیار ہے اسی طرح جہنم بھی تیار ہے۔ اعدت للکافرین، وہ بھی تیار ہے کافروں کے لیے۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا تو نے یہ کون سی دلیل دی ہے، تیری دلیل ہی بہتر نہیں ہے۔ قال فاہبط منہا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے روا نہیں کہ یہاں رہ کر غرور کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، انک من الصاغرین، تو ہے ذلت اٹھانے والوں میں سے۔ تو بعض اوقات کسی کو دلیل
نہیں بھی دی جاتی. وہ بات کرے تو دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کیلیبر کا بندہ ہے، تو اسے کہا جاتا ہے بھی ٹھیک ہے آپ فارغ ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے. جس طرح کہ آپ دیکھیں قادیانی لاہور میں مل جائیں گے، انڈیا میں مل جائیں گے، پاکستان میں، آپ کو کابل میں نہیں ملیں گے. کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا ایک خلیفہ کابل بھجوایا. تو پٹھان کہنے لگے ہاں بھی کون ہو؟ کہا جی میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طرف سے بھیجا گیا. اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی میں مسیح موعود ہوں. اچھا تو تم کون ہو؟ جی میں نمائندہ ہوں. کہتا ہے اچھا جی پہلے نمائندہ صاحب کی خبر لیتے ہیں. کوئی انہوں نے دلیل نہیں پوچھی، کوئی بات نہیں کی، اس کو وہیں پہ قتل کر دیا. اس کے بعد وہاں سے پھر دوبارہ کبھی قادیانی نہیں ہوا. یہ ہے فخرج منہا. اللہ نے کوئی نہیں کہا بھی تو نے یہ غلط کیا ہے، یہ تو کون سی دلیل دے رہا؟ فرمایا جا فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، تو ہے ہی ذلت اٹھانے والوں میں سے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے فرصت دے، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں، قیامت تک کی مہلت دے. قال فرمایا انک من المنذرین، تجھے مہلت ہے. کب تک کی مہلت دی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا قیامت تک کی مہلت دی. ہاں یہ کہا مہلت ہے. مفسرین نے کہا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت اس کو بھی پھر موت آ جائے گی، اس کو بھی مار دیا جائے گا. اس کے بعد کئی سو سال تک روئے زمین پر کسی زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. بعض نے کہا جناب اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ سب سے پہلے انہیں زندہ کرے گا، وہ پھر سور پھونکیں گے اور رفتہ رفتہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اسے مہلت دی. کب تک یہ ذکر نہیں ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. اب اس نے جھوٹی قسم کھائی. کیا کہتا ہے کہ مولا تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اللہ نے مطلق سب کو حکم دیا سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کا یہ کہنا کہ مولا تو نے گمراہ کیا ہے، یہ بھی گستاخی اور اس کی اکڑ کا نتیجہ ہے. اللہ نے گمراہ نہیں کیا. کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. ثم پھر لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور دائیں طرف سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور بائیں طرف سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی میرا داؤ چلے گا. قال فرمایا اخرج منها مذءوما مدحورا، یہاں سے نکل جا رد کیا گیا، راندہ ہوا. لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، ضرور جو ان میں تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. سوال یہ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو کہاں سے نکل جا؟ ایک قول ہے کہ ہمارے قرب سے نکل جا. پہلے اللہ نے اس کو اپنے قرب خاص میں رکھا تھا، اب وہاں سے اس کو نکال دیا. ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً فزیکلی اس کو جنت سے نکال دیا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا؟ کیوں اللہ نے کہا ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے. تو حکم تھا فرشتوں کو، اس کا مطلب ہے یہ بھی فرشتہ تھا. اس کا جواب یہ ہے یہاں استثنائی صورت ہے، چونکہ اکثریت فرشتوں کی تھی اس لیے ان کا تذکرہ کیا گیا، تھا یہ جنوں میں سے. چونکہ عبادت میں بہت بڑھ چکا تھا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، تو اکثریت پر ہی کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے ہم نے کہا نکل جا، ضرور جو تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب یہ دائیں بائیں اوپر نیچے، دائیں بائیں سے آئے گا، آگے پیچھے سے آئے گا، اور اللہ کی رحمت اوپر سے، اللہ کی رحمت نیچے سے. وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انتا، تو ٹھہر، وزوجک، اور تیرا جوڑ. ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا زوجہ، تو اصل لفظ ہے زوج. مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے، یعنی جوڑا.
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا الجنہ، جنت میں رہو، اسکن رہو جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. ہم نے اکثر ایک لفظ سنا پڑا ہے کہ ظالم. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اپنی حدود چھوڑ کر کسی کی حدود میں عمل کرنے والا، اس کو ظالم کہا جاتا ہے. فرمایا ہم نے روکا ہے کہ اس حد کے پاس نہیں آنا، اور یہ تمہاری حد ہے. اگر تم نے اپنی حد کراس کی اور ان کی حد میں جا کے، یعنی وہاں جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں تم چلے گئے تو تم ظالم ہو. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا. سوال ہے کیسے ڈالا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم یہ مانیں کہ اللہ نے شیطان کو اپنے قرب سے نکال دیا تھا. اللہ کے قرب میں اب اس کے لیے جگہ نہیں تھی، تھا وہیں پر. بعض مفسرین نے لکھا وہ سانپ کی شکل میں اندر چلا گیا، کسی نے کہا وہ باہر سے ہی آوازیں دیتا رہا. تو ایک ایسی تفسیر تعویل معلوم ہوتی ہے جو کہ عقل سے بعید ہے. لہٰذا اللہ نے اپنے قرب سے نکال دیا، تھا وہ وہیں پر. اب اس نے وسوسہ ڈالا اور کہا بھی اگر تم اس پیڑ کو کھا لو نا تو فرشتوں جیسی صفات آ جائیں. اب وہ پیڑ کون سا تھا؟ کسی نے کہا وہ گندم کا دانہ تھا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس بارے میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. کیوں؟ سرکار نے اس حوالے سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، نہ اللہ نے فرمایا، بس ایک درخت تھا. فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے ان کے جی میں وسوسہ، خطرہ ڈالا. کس چیز کا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں. وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جینے والے ہو جاؤ. اب اس کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے اس پیڑ سے دانہ کھا لیا یا اس پیڑ کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ان کے پاس جو جنتی لباس ہے یہ اتر جائے گا. تو اسی حوالے سے فرمایا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں. لباس پہن رکھا ہے، لباس اتر جائے تو انسان ننگا ہے. تو اسی طرح وہ جنتی لباس تھا، جب وہ وہاں سے نکالے جائیں گے تو وہ لباس ان سے لے لیا جائے گا. اب اس نے لالچ کیا دی کہ بھئی یہ جو پھل ہے نا اگر یہ کھا لو تو ہو جاؤ گے دو فرشتے، اور ہو جاؤ گے من الخالدین، ہمیشہ یہاں پہ رہنے والے. وقاسمہما، اور ان سے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، تو اتار لایا انہیں فریب سے. جب قسم کھا لی تو جناب آدم اور حضرت حوا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی قسم کھا کے جھوٹ بول سکتا. وہ تو سچے لوگ تھے. اب اس نے قسم کھائی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ کھا لو، ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہوگا. فدلاہما بغرور، تو اتار لایا انہیں فریب سے. فلما ذاقا، تو جب دونوں نے ذائقہ چکھا، الشجرہ، اس پیڑ کا، بدت لہما سوآتہما، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے حضرت آدم اور حضرت حوا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا؟ حالانکہ حضرت آدم اور حضرت حوا یہ میاں بیوی ہیں، پھر بھی شرم کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ پھر بھی انہیں حیا آئی کہ گرچہ میاں بیوی ہیں پھر بھی وہ پتوں سے اپنا آپ چھپانے لگے. اب تیسرا تو وہاں کوئی اور موجود نہ تھا، کوئی انسان، کوئی بشر نہ تھا. وَنَادَاهُمَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم نے کبھی سرکار کی شرمگاہ نہیں دیکھی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا تھا؟ نادا، پکارا، آواز دی. فرمایا
ان کے رب نے کیا میں نے تمہیں نہ روکا تھا؟ الم انہکما کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ تم نے اس پیڑ کے پاس نہیں جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ اور یہ نف کہا تھا تم دونوں سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا دونوں نے عرض کی ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنا آپ برا کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ تیری بات نہ مانی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، یا تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال فرمایا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اب کیا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں اللہ کے نبی سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کا نبی بھی تو گناہ کرتا ہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن شریف میں خود کہا فنسیا وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما ہم نے اس میں ان کا عزم نہیں پایا، ان کا ارادہ نہیں تھا، بس بھول ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں روکا۔ لہٰذا انبیاء کی عصمت پہ کلام کرنا یہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صرف قرآن پڑھتے ہوئے اس قسم کی آیات کو بیان کیا جائے گا، صرف قرآن پڑھتے ہوئے ان کو کوٹ کیا جائے گا، ادروائز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھو جی آدم سے بھی تو غلطی ہوئی ہے، آدم نے بھی تو گناہ کیا ہے، ایسا کہنا جبکہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، تفسیر بیان نہیں ہو رہی، یہ حرام اور ناجائز۔ اسی طرح انبیاء کے حوالے سے کوئی بات ہو صرف سیاق و سباق کے حوالے سے بیان کی جائے گی جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، ادروائز جنرلی کسی نبی کے حوالے سے کوئی بات بیان نہیں کی جائے۔ دیکھیں ایک مثال ہے، ابا جی اپنے پتر سے کہ تو بڑا بدتمیز ہے، تو میں تینوں روکیا سی تو کیوں کیتا ہے، یا دو چار صلواتیں بھی سنا دیں، مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، ایک مثال ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ والد ہے، بیٹا جتنا مرضی قابل ہے، ابا جی اس کو 2 لگا بھی دیں، ابا جی صلواتیں بھی سنا دیں، تو کیا جو ساتھ کھڑے ملازمین ہیں ان کا حق پہنچتا ہے؟ وہ کہیں گے چونکہ آپ کے ابا جی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں لہٰذا ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا؟ نہیں جائز ہوا، بڑے ہیں بھائی، ان کا اپنا رنگ ہے۔ لہٰذا اس طرح کی آیتیں، اسی طرح سرکار کا یہ کہنا انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، اب اس کو لوگ کوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھو جی حضور بھی تو ساڈے ورگے نے، حضور نے نہیں کہا میں تمہارے جیسا ہوں، قل اللہ نے کہلوایا ہے، محبوب آپ کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جیسا کہ ایک مقرر وہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو جی میں عاجز یا بندہ، مینوں گل کرنی نہیں ہوندی، مینوں تقریر کرنی نہیں ہوندی، حالانکہ تو تقریر کر رہا ہے، تو اس کی کسر شان ہے۔ یہ دعا کرتے ہوئے کہا جی میں کمینہ بندہ، میں عاجز بندہ، تو کیا بعد میں کو کہ جی آپ تو کمینے، آپ نے خود کہا ہے، اس کے لیے روا نہیں ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کا کلام کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ فرمایا قل محبوب آپ کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن جب سرکار نے اپنی بات کہی، صحابہ سے صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو اس قسم کی جب آیتیں آئیں تو صرف قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یا تفسیر ہو رہی ہے، ادروائز جنرلی کسی نبی کی عصمت پہ بات نہیں کی جائے گی۔ کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ قال فرمایا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ آگے جو تمہاری اولاد آئے گی نا وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، تو ایسے ہی ابن آدم ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، جب اللہ نے کہا اترو تو ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے مولا کہاں پہ جائیں؟ جنت میں تو ہم پیدا ہوئے اور یہاں نہ ان کو وہاں پہ ہانڈی پکانی پڑتی تھی، نہ ان کو وہاں کپڑے کا کوئی مسئلہ تھا، نہ موسم کا مسئلہ تھا، نہ بیماری کا مسئلہ تھا، نہ واش روم جانے کا مسئلہ تھا۔
اب مولا یہاں سے میں اتارے گا تو یہ ایٹماسفیئر جو جنت کا ہے ہمیں اور کہاں پہ ملے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے ایک پلینٹ ہے، وہ زمین ہے، وہاں پہ تم نے رہنا ہے، مستقر، وہاں پہ تمہارا ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور برتنا ہے۔ تو جب یہاں پہ آئے لباس نہیں تھا، یہاں پہ آئے تو کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، جو بھی چیز کھانے کی ہوتی وہ کھائی نہیں جاتی تھی، اس کی شیپ بدلی جاتی، ٹھیک ہے نا، جانور نظر آ رہے ہیں، وہ چر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، ابن آدم نہیں کھا سکتا، پٹھے وہ نہیں کھا سکتا، کچا گوشت وہ نہیں کھا سکتا۔ اب آگ تلاش کی گئی، اب آگ کس طرح جلائی، وہ چکماق پتھر ڈھونڈے گئے، تو کیا سے کیا نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی جو ہم کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں، کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے جینز میں کمفرٹ موجود ہے، وہاں چونکہ پریشانی کوئی نہیں تھی۔ آپ ایک بندے سے کہیں یار ساری عمر بیٹھا رہے لیٹا رہے، وہ بڑا خوش ہوگا، بھی ٹھیک ہے مجھے کام، کس کا دل کرتا ہے کام کرنے کو؟ کسی کا دل کام کرنے کو، آپ بیمار ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے میں ذرا ورک آؤٹ کر رہا ہوں، میں ذرا جم ہوا ہوں، اچھا چونکہ پیسے کمانے ہیں اس لیے میں نوکری کر رہا ہوں، پیسے کمانے اس لیے میں فیکٹری جا رہا ہوں۔ کسی کا دل نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے جی میں بیٹھا رہوں۔ بندہ کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو کھانا، اس لیے وہ طرح طرح سے بناتا ہے، جو لذتیں وہاں پہ کھانے کی ملی تھیں وہ یہاں نہیں ملتی۔ ایک ہی چکن ہے، وہ بار بار اسی کی ریسپیاں دیکھتا ہے، 700 ریسپیاں چکن کی آ گئی ہیں، دال ہے اس کو 70 طریقے سے بناتا ہے، پھر طرح طرح کے لوازمات آ گئے ہیں، کیوں؟ وہ چیز جو وہاں تھی وہ یہاں پہ ذائقہ تلاش کرتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لباس پہنتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، گرمی ہے تو اور ہے، سردی ہے تو اور ہے، پھر رہائش کے لیے اس کو ضرورت ہے، وہاں اس کو یہ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تو فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اب اتار کے بھیجا کہاں؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور برتنا بھی یہیں پر ہے۔ قال، فرمایا فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی میں جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔